میں نے بیانات میں بھی کہا کہ اخبار کی ایک کٹنگ میرے پاس آئی تھی جس میں تحقیق سے ایک سروے کے مطابق اخبار نے یہ شائع کیا ہے لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ میں اگر کوئی چیز دیکھی گئی ہے تو وہ گندی فلمیں ہیں، پورنوگرافی ہے، 95% یوز ہوا ہے اس کا سب سے زیادہ۔ تو لاک ڈاؤن اسی لیے ہوا ہے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو برباد کرو۔ اللہ رب العزت کا خوف اب بھی نہیں ہے؟ کیا اگر دوسری قومیں اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں تو وہ اپنے انجام کو پہنچیں گی، مگر میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، تمہارا ہاتھ سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھو۔ تمہارا ہر عمل دیکھا جا رہا ہے اور تمہارے دن گنے جا رہے ہیں، تمہارے لمحے کاؤنٹ ہو رہے ہیں۔ تمہارے لیے یہ لاک ڈاؤن کا ماحول گندی اور اوریانیت کی فلمیں دیکھنے کے لیے، فحش لٹریچر پڑھنے کے لیے اور اپنے آپ کو شہوت کی گہری ندی میں ڈبونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ وقت تو اللہ رب العزت کے حضور قرب حاصل کرنے کا تھا۔ مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آخری عشرے میں جہنم سے بے شمار لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا بھی ان آزاد ہونے والوں میں نام شامل ہو جائے۔ رب ذوالجلال اس ماہ مبارکہ کے اس آخری عشرے میں ہم سب کو جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ آج بھی اسی طرح کی حالت ہے جس طرح سے پچھلے کئی جمعہ سے ہم لاک ڈاؤن میں اندر موجود ہیں۔ رمضان المبارک تقریباً ختم ہونے کو آ گیا ہے اور ہم گھروں میں محصور ہیں، اور ان کے علاوہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم یہ بھی ہے کہ جہاں ہیں جس طرح سے ہیں، نمازوں کی توفیق تو ہے، مسجدیں اب بھی ہمارے لیے بند ہی ہیں۔ میں اس سچویشن میں آپ کے سامنے صرف ایک آیت کی میں نے تلاوت کی، اور اگر ترجمہ دیکھیں اس سے قبل بھی ہم نے اس آیت کو بارہا تلاوت کیا ہے، بارہا بیانات میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، لیکن آج توجہ سے سنیں آپ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ضرور، یا تاکید کے ساتھ ہے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ کن چیزوں سے؟ نمبر 1 من الخوف، ڈر کے ذریعے سے، والجوع، بھوک کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ تیسرا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مال میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، اور جان لے کر کے۔ 5 چیزوں کا ذکر اس میں آیا ہے۔ ایک ڈر ہے، دوسرے بھوک ہے، تیسرے مال میں کمی، چوتھے پھلوں میں کمی، اناج میں کمی، اور 5ویں ہے موت کے ذریعے سے۔ میرے عزیزو، اگر آپ توجہ سے دیکھیں گے اس آیت کریمہ کو تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان دنوں میں یہ 5 چیزوں کے ساتھ ہم لوگ آزمائے جا رہے ہیں۔ ڈر کا ماحول پوری دنیا میں قائم ہے۔ آج لوگ نہ جانے کس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو بیماریوں سے ڈرے ہوئے ہیں، کچھ اپنی موت سے گھبرائے ہوئے ہیں، اور کچھ اپنے نیتاؤں سے ڈرے ہوئے ہیں، کچھ حالات سے ڈرے ہوئے ہیں، لیکن خوف ہے ہر ایک کو۔ اس خوف کے ماحول میں ہم جس طرح کی سچویشن میں آج ہیں، یقیناً یہ آزمائش ہے۔ دوسری چیز بھوک سے بھی آزمائے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھوک سے آزمانے کا حکم فرمایا ہے تو ان حالات میں اگر آپ آج گھر میں اچھا کھا پی رہے ہیں تو یہ نعمت الہیہ ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو آج بھوک سے جوجھ رہا ہے۔ جو لو کاسٹ کے لوگ ہیں ان کی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں، مڈل کلاس والے لوگ بھی آج راشن پانی کی خیرات لیتے ہوئے قطاروں میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ جن کی اچھی خاصی آمدنی تھی، جن کی کمائی تھی، وہ لوگ بھی آج، بلکہ بسا اوقات یہ دیکھنے کو بھی ملا ہے گھر بہت بڑا ہے، 2 3 منزلے کا گھر ہے، لیکن گھر کے اندر کچن میں کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ یہ میں صرف الفاظ بازی نہیں کر رہا ہوں، خود مجھ سے کئی ایسے حضرات نے رابطہ کیا جن کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، گھریلو اعتبار سے سب ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن آج ایسی سچویشن ہے کہ ان کے گھر میں شام کا کھانا لانے کے لیے کوئی چیز نہیں رہ گئی، سحری کا کھانا پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ بھوک کسے آزمایا جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش، اللہ نے اس میں کامیابی سے ہمکنار فرمایا ہے۔ اور تیسری چیز مال میں کمی اور پھلوں میں کمی، یہ بھی آج کثرت سے دیکھنے کو ملی ہے۔ ابھی اگر آپ کو وافر مقدار میں پھل اور اناج مل بھی رہے ہیں تو تھوڑے دنوں کے بعد دیکھنا آپ اس آزمائش سے بھی گزرو گے آپ۔ اب مال کی کمی، ہو سکتا ہے جنہوں نے سٹاک رکھا تھا وہ خرچ کر رہے ہیں،
سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تفسیر میں آپ نے سماعت کیا ہوگا 7 سال تو ان کے بہت خوشحالی کیا ہے، اس کے بعد 7 سال قحط سالی کیا ہے۔ شروع کے جو 7 سال تھے ان کے غلہ بھی تھا، پیسے بھی تھے، مال بھی تھا، خوب خرچہ کیا تھا ان لوگوں نے، ان کو احساس نہیں تھا، جبکہ یہ بات مشہور ہو چکی تھی۔ بادشاہ مصر نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 سال قحط کے آنے والے ہیں، اس کے باوجود سارے لوگوں نے خرچہ کر لیا تھا اچھی طرح سے، اور اس کے بعد جب وہ دن آئے قحط سالی کے، تب بھی جن لوگوں نے سٹاک رکھا تھا ان 7 سالوں میں وہ خرچہ کرنا شروع کیا، لیکن وہ کتنے سال چلا؟ محض 1 سال اور چند مہینے جو سٹاک تھا وہ ختم ہو گیا، باقی ان کے پاس ابھی 5.5 سال یا 5 سال کی ایک لمبی میعاد موجود تھی، جس میں ایسی ان کی پوزیشن آ گئی تھی کہ ساری چیزیں تو گھر کی انہوں نے بیچ دی، خود کو بازار میں بیچنے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے جب وہ ان کے اوپر قحط سالی کا وقت آیا۔ میرے عزیزو، دیکھنا ان دنوں کے بعد مال کی کمی سے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، اکنامک طور پر پورے ورلڈ میں کئی ملک ڈوبنے کی کگار میں ہوں گے، اور اگر یہ دجالی تنظیموں کی طرف سے اور خفیہ تنظیموں کی طرف سے خفیہ پلاننگ کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں تو میرے عزیزو ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور کچھ ایسی بدبو نظر آ بھی رہی ہے ان کے درمیان، ان کے بیچ میں یہ ان ایام میں کچھ سازشوں کی بو بھی آ رہی ہے۔ اس سے قبل بھی میں نے باتیں عرض کی ہیں، لیکن پہلے تو میں اس آیت پر عرض کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ڈر سے آزمایا جائے گا، بھوک سے آزمایا جائے گا، مال میں کمی کر کے آزمایا جائے گا، پھلوں میں کمی کر کے، اور موت کے ذریعے سے۔ موتیں بھی عام ہو چکی ہیں، اس قدر موتیں عام ہو گئی ہیں اس بیماری کے نام سے۔ باقی واللہ عالم صحیح تعداد کیا ہے، لیکن جن ملکوں میں کثرت سے موتیں ہو رہی ہیں اس میں نمبر 1 امریکہ ہے، اور دیگر یورپی ممالک ہیں جہاں کثرت سے لوگوں کے مرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ 5 چیزوں کا تذکرہ ایک آیت میں ہے۔ یا اللہ، تو نے وہ 5 چیزیں ایک ساتھ ہمارے اوپر اس وقت نازل فرمائی، بس ہمارے قدموں کو استقامت کے ساتھ اس راستے میں تو ہی قائم رکھ سکتا ہے، وہی ہمیں چاہے تو ان اوقات میں کامیابی سے ہمیں ہمکنار فرمائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، ان دنوں میں کرنا کیا چاہیے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کے دن شروع ہو جائیں تو کیا ہم واویلا مچاتے ہوئے گھومیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہوئے، اور ان تمام معاملات کا ایک دوسرے کے سر پر ٹھیکرا پھوڑتے ہوئے یہی ہمارے تمام حرکات رہیں گی؟ کتاب البدایہ والنہایہ میں ایک تاریخی واقعہ لکھا ہوا ہے، تقریباً یہ 5ویں صدی کا واقعہ ہے۔ خلیفہ مقتدی بامر اللہ بغداد کے خلیفہ ہے، ان کے زمانے میں اسی طرح کی ایک بلا پھیلی تھی، ایسی وبا پھیلی تھی کہ لوگ کثرت سے مر رہے تھے۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ تیز بخار آتا، اور بخار کا علاج کرتے کرتے شام تک وہ آدمی انتقال کر جاتا، اور صرف انسان نہیں بلکہ جانوروں کی بھی کثرت سے موت، پرندے درختوں پہ بیٹھے بیٹھے گر جاتے تھے، مر کرتے۔ تو یہ بلا پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی وہ لوگ پریشان تھے، حکماں عاجز آ گئے تھے، طبیب سب علاج کر کے گھنٹے میں کئی لوگ مر جاتے تھے، لاشیں دفن کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا، اور ادھر موتوں کی خبریں عام ہوتی تھیں۔ تو خلیفہ مقتدی بامر اللہ نے اپنے خاص مشیروں کو بلایا کہ اس کے متعلق آپ مشورہ دیں۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ آپ علماء کرام کو بلائیں، صوفیاء کرام کو، دراویش جو ہیں ان کو بلائیں۔ بلایا گیا، جو اس وقت بڑے پائے کے صوفیاء کرام تھے، انہوں نے مشورہ دیا۔ ایک لاک ڈاؤن اس وقت بھی ہوا تھا، یہ لاک ڈاؤن نہیں، کہا گیا کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، آپ کا منصب بادشاہ اسلام ہے، آپ حکم نامہ جاری کر دیں کہ بغداد شہر میں جتنے بھی لہو و لعب کے آلات ہیں سب توڑ دیے جائیں، شراب کے مٹکے، شراب کے گلاس، شراب کے پیالے، جن چیزوں سے بھی لہو و لعب کا استعمال ہو ان تمام چیزوں کو توڑ دیا جائے، جوئے کے پتے یا پھر جن چیزوں سے جوا کھیلا جاتا ہے وہ تمام چیزیں توڑ دی جائیں، اور اگر ان چیزوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی پائی جائے تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ حکم نامہ جاری ہو گیا، جہاں جہاں یہ چیزیں تھیں سب توڑ دی گئی۔ دوسرا لاک ڈاؤن شروع ہوا ان کا کہ ان کاموں میں جو لوگ ملوث تھے ان کو شہر سے باہر کر دیا جائے۔ بادشاہ اسلام نے وہ کام بھی کیا کہ جو فساق و فجار ہیں، فاسق و فاجر قسم کے، علی اعلان اس طرح کی حرام کاریوں میں ملوث رہتے تھے اور دوسروں کو کرنے کے لیے ترغیب دیتے تھے، ایسے لوگوں کو پولیس نے چن چن کر کے بغداد سے باہر کیا۔ تاریخ میں موجود ہے، اس کے 8 دن کے بعد وہ بیماری پوری کی پوری ختم ہو چکی تھی، بغداد میں کہیں اس بیماری کا نام و نشان نہیں تھا۔ صحیح کتاب میں حوالے کے ساتھ یہ چیز موجود ہے۔ لاک ڈاؤن ایسا بھی ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ لوٹ آئے اور ان تمام آلات لہو و لعب سے اپنے آپ کو مزکہ کر لے، پاک کر لے اور توبہ کر لے، تو وہ رحمان و رحیم کریم خدا یہ پھیلی ہوئی تمام چیزوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے گا۔ اب میں آتا ہوں حالات زمانہ کے اعتبار سے۔ میرے عزیزو، اس خوف کے ماحول میں، ڈر کے ماحول میں میں نے دیکھا ہے کہ کوئی چیز کم تو نہیں ہو رہی ہے گناہوں میں، بلکہ اندر بیٹھ کر کے بھی ساری قوم وہی کر رہی ہے۔ جیسے کہ پچھلے میں نے بیانات میں بھی کہا کہ اخبار کی ایک کٹنگ میرے پاس آئی تھی، جس میں تحقیق سے ایک سروے کے مطابق اخبار نے یہ شائع کیا ہے لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ میں اگر کوئی چیز دیکھی گئی ہے تو وہ گندی فلمیں ہیں، پورنوگرافی ہے، 95% یوز ہوا ہے اس کا سب سے زیادہ۔ تو لاک ڈاؤن اسی لیے ہوا ہے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو برباد کرو،
اللہ رب العزت کا خوف اب بھی نہیں ہے؟ کیا اگر دوسری قومیں اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں تو وہ اپنے انجام کو پہنچیں گی، مگر میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، تمہارا ہاتھ سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھو۔ تمہارا ہر عمل دیکھا جا رہا ہے اور تمہارے دن گنے جا رہے ہیں، تمہارے لمحے کاؤنٹ ہو رہے ہیں۔ تمہارے لیے یہ لاک ڈاؤن کا ماحول گندی اور عریانیت کی فلمیں دیکھنے کے لیے، فحش لٹریچر پڑھنے کے لیے اور اپنے آپ کو شہوت کی گہری ندی میں ڈبونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ وقت تو اللہ رب العزت کے حضور قرب حاصل کرنے کا تھا۔ مزید یہ کہ اب رمضان المبارک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ان اوقات میں اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، اب اس کے جو خطرناک نتائج آنے والے ہیں دیکھنا۔ مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں نے کہہ دیا، میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے میں پہنچانے کی کوشش کروں گا، لیکن اے امت مصطفیٰ کے غیور نوجوانوں، ہم نے نہ بدلنے کا اگر ٹھان لیا ہے تو انتظار کرو، ظالم تمہارے سروں پر ایسے منڈلا رہے ہیں، ان کی خفیہ میٹنگیں اس قدر خطرناک ہیں کہ تمہارا نام و نشان بستیوں سے ختم کر دیا جائے گا۔ بلکہ آج ہی میں نے ایک خبر یہ بھی دیکھی، امریکہ کے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور دیگر کئی تنظیموں کے بڑے بڑے عہدیداروں نے یہ تک کہہ دیا کہ شاید اب کورونا دنیا سے کبھی نہیں جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اب تک تو یہ کہا گیا کہ جب یہاں سے نکل جائے تو ہم اس کو لاک ڈاؤن ختم کر دیں گے۔ ہمارے ذہن پر ایک قید اور بند والی عادت ڈالی گئی، 40 دن سے زیادہ ہو گئے، قید میں رہنے کی عادت سی پڑ گئی۔ اب اس کے بعد یہ کہہ کر کے ہمارا مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ اب یہ کبھی نہیں جائے گا۔ جیسے کہ ایڈس کی بیماری آئی، HIV پھیلی اور اس کے بعد آج تک وہ HIV اور ایڈس کے وائرس گئے نہیں، ماحول میں موجود ہیں۔ اسی طرح شاید کورونا بھی کبھی نہیں جائے گا۔ یہ آج ہی کی بات میں نے سنا اس طرح سے، جبکہ جہاں سے یہ پھیلا وہ چائنا ہے، ووہان سٹی، وہاں اب کوئی کیس نہیں رہ گئے، وہاں وہ لاک ڈاؤن کھل گیا اور ساری چیزیں زندگی معمول پر آ گئی۔ تو جہاں سے یہ چیز پھیلی وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اس بیماری کا کوئی وہ نہیں رہ گیا، ہم مکت ہو چکے ہیں۔ اور جن کے پاس پہنچی ہے یہ بیماری اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب اس کے بعد جو خطرناک چیزیں آ سکتی ہیں میرے عزیزو، دنیا جس کگار پر ہمیں لا رہی ہے، اسی لیے میں کہتا رہا پہلے سے بھی، اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ اب ویکسین کے نام پر تمہیں ڈرایا جائے گا، بیماری کو تو ایک سائڈ رکھا جائے گا، اب اس کے بعد ویکسین آئے گی جس کو لگانا کمپلسری کر دیا جائے گا۔ اب واللہ عالم وہ ویکسین کس طرح کی بنی ہوئی ہے، کن دواؤں سے بنی ہوئی ہے، وہی جانے۔ جس طرح سے پولیو کے بارے میں ہم کو ابھی تک نہیں معلوم، ہم پلائے جا رہے ہیں۔ میں یہ اب یہاں پر کھل کر کے اس بات کا آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم جہالت کے اس وادی میں ہیں جہاں ہم کو جو چیز دی جا رہی ہے اس پر ہم عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ چند دنوں قبل ایک بیان یہ بھی آیا کہ دنیا کے سب سے بڑے ریچسٹ لوگ اور بڑے امیر لوگ اس بات کی میٹنگ کرتے ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں کا ذہن خدائی عقائد پر مشتمل ہے، یعنی اللہ کا تصور ہے، خدا کا تصور ہے، یہ لوگ ڈینجر ہوتے ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق جن لوگوں کے ذہن میں خدا کا تصور ہے وہ لوگ ڈینجر ہوتے ہیں، وہ مرنے مارنے کو تیار رہتے ہیں، وہ اپنے خدا کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں کچھ وہ لوگ ہیں جن کے ہاں خدا کا کوئی تصور نہیں، وہ بس نارمل جی رہے ہیں، جیو اور جینے دو والا مسئلہ، کہ کمائیں گے کھائیں گے جتنے دن زندگی عائش کریں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو یہ امیر لوگ جو پوری دنیا کو خرافات میں مشہور ملوث کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ان لوگوں سے خطرہ نہیں جن کے ہاں خدا کا تصور نہیں ہے، بلکہ خطرہ ان لوگوں سے ہے جن کے ذہن میں خدا کا تصور ہے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ عیسائی ہو کہ یہودی ہو کہ ہندو ہو۔ اگر اس کے ذہن میں کوئی خدا کا تصور ہے تو اپنے خدا کے خلاف کبھی سننا نہیں چاہتا اور اپنے خدا کے لیے سب کچھ نچھاور کرنا بھی چاہتا ہے۔ تو اب دنیا یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے خدا کا تصور ہٹایا جائے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو بعض لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ اس کو کسی دوائی کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کہ ذہنوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ خفیات چیزیں دنیا یہاں تک پہنچ گئی اور آج ہمارے ہاتھوں میں ابھی موبائل اور وہ بھی پورنوگرافی، معاذ اللہ رب العالمین۔ خدا کا تصور اگر تمہارے ذہنوں سے ختم کر دیا جائے تو تم ایسے جیو گے جیسے کہ ایک جانور جیتا ہے، اسے کچھ خبر نہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں جانور کو اللہ رب العزت کا تصور کیا، وہ تسبیح میں مشغول ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ فرماتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی تسبیح تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جانور سب اپنے رب کو جانتے ہیں اور وہ اللہ کے ذکر میں بھی ہیں، لیکن جب انسانوں کے ذہنوں سے اس طرح کی بات معاف کر دی جائے، ان کا ذہن ختم کر دیا جائے، تو پھر اس کو نہ کوئی خدا کا خوف، نہ اس کو خدا ہونے کا احساس ہوگا۔ بس وہ یہ سمجھے گا میں ہی ہوں زمین پر، جب تک میں جی سکتا ہوں میں جی لوں، جتنا حاصل کر سکتا ہوں حاصل کر لوں۔ نہ جنت کی خواہش، نہ دوزخ کا خوف، نہ قبر میں جانے کا ڈر، نہ حساب کتاب کے لیے پیش ہونے کا کوئی تصور۔ یہ تمام چیزیں عقائد اسلامیہ بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ صرف ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ سب مذاہب والوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اگر کرسچن اپنے عقائد پر یقین رکھتا ہے، اس کی کتابوں پر، تو اس کے لیے بھی خطرہ ہے۔ یہودی اگر وہ اپنی مذہبی مقدس کتابوں پر یقین رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی خطرہ ہے، کیونکہ ایک شیطانی جماعت ایسی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ خدا کی عبادت اور خدا کا تصور دنیا سے ختم ہو، خدا کا تصور نہ رہے، چاہے وہ کوئی بھی دین اور مذہب والا ہو۔ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ صرف مسلمانوں کو کیوں آپ کہتے رہتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزو، یہ آپ محسوس کریں گے چند سالوں کے بعد کچھ ایسی چیزیں آپ کے ساتھ آئیں گی
کہ کچھ ہی لوگ پورے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، مگر میرا یقین ہے میرے رب ذوالجلال کی ذات سے کہ مولا اپنے مخلص بندوں پر جب شیطان کو حاوی نہیں ہونے دیتا تو ان دجالی تنظیموں کو کب حاوی ہونے دیتا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان نے جب چیلنج کیا کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کرا، لأغوینہم اجمعین، اس نے کہا سب کے سب کو میں گمراہ کروں گا، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، شیطان نے چیلنج کے ساتھ کہا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، جو بھی اس راستے پر گزرے گا میں کبھی اس کے سامنے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے آ کر کے اس کو گمراہ کروں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جا، تجھے مہلت ہے، قیامت تک کا ٹائم ہے، جتنے گمراہ کر سکتا ہے دیکھا جائے۔ لیکن شیطان نے اس وقت اللہ سے کیا کہا جانتے ہو؟ رب تعالیٰ سے اس نے یہ بھی کہا الا عبادک منہم المخلصین، مگر مولا تیرے جو مخلص بندے ہیں، پیورٹی جن کے اندر ہے، خالص تیرے لیے جیتے ہیں، ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے مردود سن، میرے کچھ بندے ہوں گے جن پر تیرا کوئی داؤ حملہ نہیں چل سکے گا۔ اے رب ذوالجلال ان بندوں میں ہمارا شمار کرنا۔ جب قرآن پاک میں اللہ نے یہ وعدہ کر دیا میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن پر تیری چال نہیں چل سکتی، تو پھر اس کے چیلوں کی چال کہاں چل سکے گی؟ انشاءاللہ وہ جو کرنا چاہیں کر لیں، لیکن ہمیشہ دنیا میں حق جماعت رہے گی اور اسلام رہے گا، مخلصین رہیں گے، اور ان پر اس شیطانی جال اور دجالی تنظیموں کے داؤ نہیں چل سکیں گے۔ لیکن وہ تعداد میں کتنے ہوں گے یہ اللہ بہتر جانے گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اے میرے عزیزو آج تعداد میں آپ کثرت سے ہیں، ہر جگہ پر کروڑوں کی تعداد میں آپ نظر آتے ہیں، لیکن ان کروڑوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لاکھوں کی تعداد شیطانی پجاریوں کے ساتھ ہو جائے اور چند لوگ مٹھی بھر اللہ کے مخلصین بندوں میں آ جائے۔ تو پھر اگر ان لاکھوں میں اور ایک بڑے مجمع میں چھٹ گئے تو تمہارا بھی نام آئے گا، سب کا بھی نام آئے گا۔ خوف کے ماحول سے اپنے آپ کو آزاد کرو۔ آج کے دور میں ایک ایسا عزم تمہارے اندر رہے، ایک ایسا عزم کہ میں جس طرح بھی جی رہا ہوں، جیسا بھی جی رہا ہوں اور جب تک جی رہا ہوں، سوائے میرے رب کی مرضی کے میں ایک سانس بھی دنیا میں نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا تصور اور یقین اپنے اندر اور بڑھاتے چلے جاؤ، اور بڑھاتے چلے جاؤ۔ آج ہی صبح میں نے تلاوت کے بعد یہ بات عرض کی تھی، میرا مولا فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی بی، حدیث قدسی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کو تم نے بہت ہی پاورفل اور بہت طاقتور اور ہمیشہ مدد کرنے والا تصور کیا، تو دیکھنا وہ ہمیشہ مدد کرے گا۔ اور کچھ لوگوں نے یہ سوچا پتہ نہیں میرا مولا کب مجھے چھوڑ دے، ڈلم الیقین جس کو کہتے ہیں، آج تو ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں اگر ایسا کروں گا تو اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی، آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ یہ تصور جو ہے آدمی کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر تمہارے اندر پرندوں جیسا یقین پیدا ہو جائے، پرندوں کی طرح تمہارے اندر توکل اور یقین پیدا ہو جائے، قسم رب ذوالجلال کی، اللہ تمہیں بھی ویسے ہی کھلائے گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے، صبح جاتے ہیں خالی پیٹ، شام آتے ہیں پیٹ بھر کر کے۔ نہ کسی کی ملازمت ہے، نہ کسی کی جوتیاں اٹھانی ہے، نہ کسی کی نوکری کرنی ہے، ان کا رزق اللہ نے زمین پر پھیلا رکھا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اندر ویسا یقین ہے، کیونکہ پرندہ جتنا کھایا کھا لیا، اس کے بعد گھونسلے میں کوئی چیز نہیں لے کے جا رہا ہے اور فقط ایک تار پہ بیٹھ کر کے پوری رات گزار لیتا ہے، اور اسے کبھی یہ نہیں لگتا کہ میں گر کے مروں گا، کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے پرندے کا میری آنکھ لگے تو میرا مولا مجھے بچا رہا ہے۔ عزیزان گرامی اس خوف کے ماحول سے نکلو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پر آئی بات یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو یہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ گھبراؤ نہ پریشان ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو غار ثور میں صدیق اکبر سے کہا تھا، یہی تو کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ وہ رب ذوالجلال ایک چھوٹے سے پتھر کے غار کے اندر مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کو محفوظ رکھتا ہے، تو ان کی امت کو بھی ان دجالی تنظیموں سے ضرور محفوظ رکھے گا۔ وہ جملہ تمہارے اوپر بھی زبان پر بھی تو آ جائے، تمہاری زبانوں پر بھی تو آ جائے، جس طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں بیٹھ کر کے ان کفار و مشرکین دشمنوں کے پیروں کو تک دیکھ لیا کہ یہاں تک آ چکے ہیں گرفتار کرنے کے لیے، اس وقت بھی میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ نہ گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج ہماری گردن پر یہ پہنچ بھی گئے ہوں، آج اگر خوف کے ماحول میں ہمیں ختم کرنے کی پورے پلاننگ ہو گئی، تب بھی میرے عزیز ہو ڈٹ کر کے یہ کہو لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن تمہارا عمل بھی یہ کہنا چاہیے کہ تم جو کہہ رہے ہو اتنا یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو، ایسا نہیں کہ باہر چوراہے پر کٹے پر کھیلتے ہوئے بیٹھے تاش کے پتے اور پولیس آئے تو پھر یہ کہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، یقیناً ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اس نے قرآن میں فرمایا تم جہاں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہ رگ سے زیادہ ہم تم سے قریب ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہمارا خدا ہے کہاں، ہے کہاں؟ سوال یہ بھی تھا صحابہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہنا بہت قریب ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں فوراً جواب دوں گا۔
جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنے یقین کے جملے ہمیں عطا فرمائے ہیں تو بے یقینی کی زندگی کس کام کی؟ خوف کا ماحول کیوں؟ آج بہت سارے گھروں میں، بہت سارے محلوں میں خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ بیماری سے تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ اے میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور یقین رکھو۔ یقیناً آج کے حالات میں جس سچویشن میں ہم ہیں، میں یہاں پر آ کر کے مطالبہ کروں گا کہ پورا سناٹا طاری ہے لاک ڈاؤن کے حالات میں، لیکن 40 دن گزر جانے کے بعد جب حکومت پر دباؤ پڑتا ہے کچھ یونین کا، کچھ تنظیموں کا، تو ان کے لیے لاک ڈاؤن کھول بھی دیا جاتا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، تب بھی ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے، یا کچھ جگہوں پر ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے قطع نظر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، کہاں ہے ہماری جماعت کے وہ سرکردہ لوگ کہ اپنے اتحاد کے ساتھ آپ بھی حکومت وقت سے مطالبہ کریں۔ دکانیں جس طرح مارکیٹ میں کھل گئی ہیں، کیوں اللہ کا گھر ہمارے لیے بند ہے؟ ہمارے لیے بھی اللہ کا گھر کھول دیا جائے، چاہے وہ ہیلتھ کے جس قدر رولز آپ دیں، ان رولز کا پالن کر کے سوشل ڈسٹینسنگ کا جس طرح مینٹین کرنا ہے اس طرح سے کیا جائے گا، لیکن کم از کم ہمارا قدم تو پڑ جائے میرے مولا کے گھر میں، رب ذوالجلال کے گھروں میں ہمارے قدم تو چلے جائیں۔ کئی دن ہو گئے مسجدوں کے دروازے بند اور سامنے سے گزرنے کی بھی توفیق نہیں ہو پا رہی ہے۔ اے میرے عزیزو، میں اپنی قوم کے ذمہ دار حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی مطالبہ کرو۔ میں نے جو مطالبہ کرنا تھا وہ اس پر کر بھی رہا ہوں، اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں کروں گا۔ بریلی شریف سے بھی الحمدللہ اس بات کا مطالبہ ہوا ہے، ہماری تحریک فروغ اسلام کے ذریعے سے بھی اپنے لیٹر پیڈ پہ ہماری طرف سے یہ مطالبہ ہوا ہے کہ ہمارے رمضان کا یہ آخری جمعہ آنے والا ہے، اور عید کی وہ سنہری ساعتیں آنے والی ہیں جس میں ہم لوگوں کو سال میں ایک مرتبہ عید کا موقع ملتا ہے، ہم بھی اسی طرح سے باہر جا کر کے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ ہاں، گورنمنٹ اس سلسلے میں ہمیں جو پروٹیکشن کی باتیں کرے یا جس طرح رولز دے اس کو فالو کر سکتے ہیں، کیوں ہم مطالبہ نہیں کرتے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب کو سونے کی عادت اور بے ہوشی کی نیند ہو چکی ہے، عادت پڑ چکی ہے، اور اگر تم نے آج اسی طرح ساری چیزیں ایکسیپٹ کر لیا تو پھر اب یہ ختم کر دو۔ اب نہ تمہارے پاس کوئی دین سکھانے والا، نہ ہی دین کی باتیں کرنے والا کوئی چیز نہیں آئے گا۔ اگر تم نے ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سمجھ لیا، ہاتھ پیر چلانے سے ہی تمہاری زندگی میں برکت ہوگی۔ اٹھو اور مطالبہ کرو۔ میری طرف سے یہ گزارش ہے کہ ہماری مسجدوں کے لیے بھی اپنے ہیلتھ کے رولز کے ساتھ یا گورنمنٹ کے جو بھی اصول ہیں ان کے ساتھ مسجدوں میں جانے کی اجازت دی جائے۔ جب شراب کی دکانوں کے پاس قطاریں لگ سکتی ہیں، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ پر لوگوں کے آنے جانے کے لیے معاملات میں بھیڑ لگ سکتی ہے، ہم تو اس طرح کی بھیڑ کے بھی قائل نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ محض یہ ہے کہ چند لوگوں کو جس طرح سے دکانوں پر جانے کی اجازت ہے، چند لوگوں کو جس طرح سے مارکیٹ جانے کی اجازت ہے، صبح سے شام تک جس طرح سے لاک ڈاؤن میں ڈھیل دیا گیا ہے، اس طرح سے کیوں نہ مسجدوں کو بھی ڈھیل دیا جائے، مسجدوں کے لیے بھی لوگ آ جا سکیں، جس طرح سے بھی وہاں جو چیزیں استعمال کرنی ہو استعمال کر کے لوگ اللہ کی حضور سجدہ کر سکیں۔ میں یہ یقین کے ساتھ کہوں گا، صرف اس لیے میں مطالبہ کر رہا ہوں، اے حکومت وقت میں بیٹھے ہوئے افراد، اگر تم اس بیماری کو سے مقابلہ کرنے میں سنجیدہ ہو، سیریس ہو، تو آپ کٹ بنا رہے ہوں گے، ویکسین بنا رہے ہوں گے، ساری چیزیں، لیکن ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ کوششیں جتنی ہیں دوا وغیرہ سے یہ بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی اپنے پیدا کرنے والے خالق سے بھی لو لگانا چاہیے، کیونکہ ہندوستان کا ماحول بھی ایسا ہے، سب جانتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے کوئی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ خود بھی یہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر سے علاج بھی اپنی جگہ پر اور اپنے خدا سے دعا یہ اپنی جگہ پر، کیوں نہ ہم دونوں چیزوں کو لے کر کے چلیں کہ ہم علاج معالجے پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ ان بیماریوں کا سد بھاؤ علاج کے ذریعے سے، دوائیوں کے ذریعے سے بھی ہو، اور ساتھ ہی ہم دعا کے ذریعے سے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اس مرض اور اس موذی بلا کے خاتمے کے لیے کیوں نہ التجائیں کریں، مناجات کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان آفات ناگہانی سے محفوظ فرمائے۔ کچھ اور چیزیں جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں ان غلط فہمیوں کو بھی دور کریں۔ بہت سارے لوگ اس وقت مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ مارکیٹ کھل رہی ہیں تو مارکیٹ میں جانا کیسا ہے، اور جگہ جگہ سے اعلانات بھی ہو رہے ہیں کہ جب آپ کے لیے عید ہو ہی نہیں رہی ہے تو کیوں مارکیٹ جا رہے ہیں۔ پہلے سے نیگیٹو خیال نہ رکھیں، کون کہہ رہا ہے عید نہیں ہو رہی ہے، آپ یہ تصور لے کر کے چلو کہ انشاءاللہ عید ہوگی، انشاءاللہ عید ہوگی ہماری۔ اور رہی بات خریداری کی، تو میں اس کا مکلف نہیں ہوں کہ ہر ایک کو میں کہوں کہ جا کر کے خریداری کرو یا نہ کرو۔ ہاں، گزارش تو یہی ہے کہ ضرورت نہیں ہے، آپ مارکیٹوں میں جس طرح بھیڑ لگاتے ہیں اس طرح کی بھیڑ لگا کر اپنے لیے خریداری کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر ضرورت کی کوئی چیز لینا ہے، کپڑے وغیرہ، وہ لے سکتے ہیں۔ رہی بات دکانوں کی، یہاں پر بھی میں ایک چیز بتانا چاہوں گا، دکانوں کے جو لوگ ہیں مارکیٹ میں انہوں نے بھی یہ طے کیا کہ ہم دکانیں بند رکھیں گے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اگر سارے دکانیں کھل رہی ہیں سارے لوگوں کی، حکومت وقت کی طرف سے دوسروں کو سب کو پرمیشن ہے، تو آپ محض بند کر کے رکھیں گے تو آپ خود اپنا تجارتی نقصان اٹھائیں گے۔ میں خریداری کے متعلق تو کہوں گا لوگوں سے کہ بچو، لیکن کتنا بچتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ اور ہماری جو دکانوں کی تنظیموں والے لوگ ہیں وہ یہ عہد کر کے بیٹھ رہے ہیں کہ ہم مارکیٹ نہیں کھولیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم کھولیں گے بھیڑ ہوگی اور پھر ہمارے اوپر الزام لگے گا کورونا انہوں نے پھیلایا۔ میرے عزیز، تم گھر میں بیٹھے رہو 40 دن، تب بھی ان کو پھیلانا ہے تو تمہارے نام سے ہی پھیلائیں گے، تم ان کی خوشی حاصل نہیں کر سکو گے۔
پورے ہندوستان میں سارے لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک تبلیغی جماعت کی مسجد سے کیا انہوں نے پورے مسلمانوں کو بدنام نہیں کیا؟ جس کو کرنا ہے وہ کرے گا، جس کو کرنا ہے وہ کرے گا، لیکن جس تجارت کو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشادگی عطا کی ہے اس تجارت کو اوپن رکھو، ورنہ ہوگا یہ کہ لوگ خریداری سے رکیں گے تو نہیں، اگرچہ اعلان ہو رہے ہیں رکیں گے نہیں، جس کو لینا ہے وہ کہاں جا کر کے لیں گے؟ پھر انہی دکانوں پر جا کر کے لیں گے جو اوپن ہیں۔ اس میں کیا تمہارا تجارتی نقصان نہیں ہے؟ پھر یہاں پر کاسٹزم آئے گا، ہندو مسلم کے معاملات آئیں گے کہ ہندوؤں نے اپنی دکانیں کھلی رکھی ہیں اور سارے لوگ خریداری وہاں سے کر رہے ہیں، مسلمان اپنی دکانیں پر، یہ تمام معاملات آئیں گے۔ اس لیے بہتر ہے اگر بند ہے تو پھر پوری مارکیٹ بند ہونی چاہیے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے کوئی بھی ہو، اگر بند ہے تو سب کی بند ہو۔ لیکن یہاں پر صرف مسلمان اگر اس طرح کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بند رکھیں گے تجارت کو، تو میرے خیال سے یہ میرا مشورہ ہے، کوئی حکم نہیں ہے، تجارتی نقصان اٹھاؤ گے، تجارتی نقصان اٹھاؤ گے۔ بہتر ہے کہ جب تمہارے لیے کشادگی دی گئی ہے، وسعت دی گئی ہے، ڈھیل دی گئی ہے، تو اس میں جس طرح سے آپ نارمل دنوں میں اپنی دکانیں کھولتے ہیں کھولیں۔ ہاں رہی بات خریداری کے لیے، میں لوگوں سے کہوں گا، اپیل کروں گا کہ اس طرح کی اب جو حالات ہیں، بہت سارے لوگ پریشان اپنے گھروں میں، کھانے پینے کے معاملات ہیں، ایسے دنوں میں بہت عمدہ کپڑے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، خریداری کم کریں، لیکن تجارت کے معاملات میں یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ اس طرح کی حماقتیں نہ ہو ہماری طرف سے۔ ہو سکتا ہے میری بات سارے لوگ ایکسیپٹ کریں نہ کریں، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ چاہیں تو بند کریں چاہے تو کھولیں، میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں مشورہ ضرور دیتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان تمام کے برے منصوبوں اور ان کے خفیہ پلاننگ سے محفوظ رکھے، اور یہ سوچ کر کے چلیں کہ چاہے وہ جتنے بھی مکر کریں، دھوکہ کریں، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات پر اپنا سارا توکل رکھو اور سارے معاملات اس کے حوالے کرو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں نے اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیا، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔